اب ماضی سے شروع کر لیں سر، پھر ماضی کے بعد حال اور پھر مستقبل، ایسے آئیں گے، ذرا سیکوینس وائز چل لیتے ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی دین ہے، ان کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ اس پہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اور میں اس پہ بہت دیر بول سکتا ہوں، لیکن مختصراً میں آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیں۔ جی کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ 89 فروری کو رشیا جو ہے وہ افغانستان سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاں پہ حکومت بنی مجاہدین کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4-5 سال، اب یہ 88 کے بعد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی سر۔ اب آپ اس کا اگر تاریخ کا ریکارڈ نکالیں اور اس میں دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں، میری بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا کہ کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی پاکستان میں۔ ٹھیک ہے جی۔ 88 سے پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، پھر میاں صاحب آئے بیچ میں، پھر یہ 95 میں جا کے 94-95 میں اسامہ بن لادن افغانستان پہنچے، اس کے بعد طالبان کی حکومت رہی۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا اسلامائزیشن کی اور سارے دہشت گردی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو افغان وار تھی، رشیا نے جب اٹیک کیا افغانستان پہ تو امریکہ کے ساتھ مل کے اور سارا یہ معاملہ ہوا، اور افغان مجاہدین کا ایک معاملہ وہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے رشیا کو شکست دی گئی، اور پھر جناب وہ گلے کا توق بن گئے، گلے کی ہڈی بن گئے، جو آج ہمارے لیے باعث مصیبت ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں گے نا، اس میں یہ ہے کہ اگر رشیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کے کیا تھا تو 11 سال کا وہ جہاد تھا، 15 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ اس جہاد کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، بڑا سمپل طریقہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ اس پہ لکھیں امریکن کیجولٹیز ان ورلڈ وارز، اس میں خود لکھا آئے گا فرسٹ افغان وار۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں 0 لکھا ہوا آگے کہ ایک بندہ بھی ان کا جو ہے وہاں نہیں مارا گیا۔ پھر 2000 سے یہ تقریباً وہاں بیٹھے ہیں امریکنز جو ہیں افغانستان میں، ادھر سے لے کے اگر یہ 11 سال اس جہاد میں ان کو تو ایک ایک چپے کا پتہ ہونا چاہیے تھا، ان کو تو ایک ایک ٹرائب کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ مسئلہ کیسے ریزالو کرنا ہے۔ 2006 تک 7 تک میں خود گیا ہوں یہ ٹرائبل ایریا میں، دوستوں کے ساتھ گئے تھے ہم، انہوں نے کوئی ماربل وغیرہ خریدنا تھا۔ اس وقت تک کوئی دھماکے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ یہ اس ٹائم پہ جب آپ نے افغانستان سے ہاتھ اٹھا لیا، آپ کی کوئی پالیسی نہیں تھی افغانستان کے بارے میں، کسی نے اس کو ٹیکل نہیں کیا، تو وہاں پہ بھارت آ کے بیٹھ گیا، وہاں پہ امریکہ آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک سازش تھی کہ اس کا نام تحریک طالبان پاکستان رکھا گیا، کیونکہ ان طالبان کو بدنام کرنا تھا جو صرف افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں، ان فورسز کے خلاف جنہوں نے ان کے ملک پہ قبضہ کیا۔ اب نام ایک جیسا رکھ کے تو وہ پاکستانیوں کو یہ بتایا گیا کہ جی دیکھیں جی، یہ آپ نے جن کے لیے اتنی قربانیاں دیں، جن کو آپ نے 30 لاکھ لوگوں کو مہمان رکھا، ان کے لیے کیا یہ دیکھیں آج یہ ان میں سے، یہ میری گارنٹی ہے کہ ان میں سے جو افغان جہاد میں شامل تھے یا افغان طالبان تھے، ان میں سے کوئی بھی گروپ پاکستان میں دہشت گردی میں شامل نہیں تھا۔ اچھا، ایک تو امیج ضیاء الحق صاحب کا یہ ہے جو میں نے بتایا، 2 امیج ان کی ہے۔ ایک امیج ہے مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق۔ اس امیج کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی نیت سے اس کا پھل اسے ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ جن حالات میں انہوں نے حکومت سنبھالی وہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے، کوئی اس پہ 1000 باتیں کرے گا کہ جی ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا۔ اس وقت جو حالات تھے، سول وار ہونے والی تھی، جو ملک میں صورتحال تھی، وہ انہوں نے سنبھال لی، اور آخر تک کبھی انہوں نے وہ اس پہ معذرت خواہانہ رویہ ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں فوجی وردی میں ہوں، میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور وہ اس دنیا سے آخر تک گئے بھی اسی وردی میں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا، ہاں انہوں نے بلدیاتی نظام کو نافذ کیا، 3-4 الیکشن کرائے، ملک میں ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی نیت کا پھل یہ ہے کہ ایک طرف روس کی فوج، افغانستان کا جہاد، دوسری طرف آپ کا نیوکلیئر پروگرام ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کی آج کل کے دفاعی تجزیہ کار جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ 2 یا 3 جنگیں اوائڈ کی گئیں صرف اس خوف سے کہ پاکستان اب ایک نیوکلیئر پاور بن چکا ہے۔